میں ایک ارب پتی شخص سے ان کے بھائی ہمارے دوست ہیں، ہمارے دعوت اسلامی والے ہیں، ان کے والد صاحب کے انہوں نے کہا ابو بیمار ہیں، آپ ذرا آئیے گا۔ اچھا، ان کے والد صاحب مجھ سے محبت بھی بہت کرتے تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں گیا تو ان کو ایک عجب پرابلم، میں نے زندگی میں پہلی بار وہ پرابلم دیکھا۔ ان کو فالج کا اٹیک ہوا دماغ میں، اور اس اٹیک کی بنا پر اچھا یہ ہمارا دماغ جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی شان ہے، یعنی آج سائنس اسپیس تک پہنچ گئے لوگ، لیکن دماغ کو نہیں چیک کر سکے، دماغ میں کون سی چیز کہاں ہے اور اس کا کون سا فنکشن کون سی چیز میں ہے، سائنس آج بھی یہ سمجھے کہ نہیں پہچان پا رہی ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں دماغ میں جب چوٹ لگتی ہے تو مریض کو چھوڑ دیتے ہیں، بلڈ وغیرہ نکال لیتے ہیں، لیکن اس کو کچھ اور آپریٹ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں اس کو ہاتھ لگائیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ ایک رگ کہاں اس کا ہاتھ رک جائے گا، پیر رک جائے گا، کون سا فنکشن رک جائے گا ہمیں نہیں پتا ہے، یہ خود ہی ریکور کرتا ہے دماغ۔ اب سنیے ان کو پرابلم کیا تھی کہ ان کے منہ کے اندر نوالا جب ڈالا جاتا تھا نا، اس دن مجھے پتا چلا کہ منہ میں ہم کوئی بھی چیز ڈالتے ہیں نا تو دماغ ہمارے اس منہ کو آرڈر دیتا ہے کہ اب اس کو نگل لو۔ دیکھیں آپ جب بھی کوئی چیز نکلتے ہیں نا، میں جیسے نگل رہا ہوں، تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی، تھوک بھی ساتھ جائے گا اور وہ حلق کے نیچے میں ایک کوشش کے ذریعے اتاروں گا، ایسے ہی نا۔ اچھا ہم تو روز کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ آٹومیٹکلی سارا سسٹم چل رہا ہے۔ ان کا پرابلم صرف اس اٹیک سے یہ ہوا کہ ان کے منہ میں کوئی نوالا یا پانی رکھ دیا جائے، دماغ آرڈر نہیں دیتا تھا کہ اس کو نگلو، اللہ، یعنی نوالا منہ میں ہی رہتا تھا، پانی کا جو قطرہ ہے یا گھونٹ ہے وہ منہ میں ہی رہے گا، وہ اندر نہیں جا رہا ہے کیونکہ دماغ آرڈر نہیں دے رہا ہے۔ میں نے کہا یار اس کا حل کیا ہے؟ بس کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ تھوڑے دنوں بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ دماغ خود ہی وہ حصہ ڈیمیج ہو گیا جہاں اٹیک ہوا ہے، وہ دوسرے حصے کو آرڈر دے گا کہ اب یہ کام تم کرنا شروع کر دو، اور اگر اللہ نے چاہا تو دماغ کا ایک ایکسٹرا پارٹ، دوسرا پارٹ جو وہ ایکٹیو ہوگا اور وہ نوالا اندر جانا شروع ہوگا۔ میں کہا یا اللہ یہ تو نے ہمیں ایسی نعمت دی ہے جس کا تو کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو شکر کیسے ادا کریں گے؟ یعنی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ ہم جو نوالا یا کوئی چیز، ہم تو کہتے ہیں منہ تک چلا گیا نا، نہیں، یہ منہ سے پیٹ تک جانے کا جو سسٹم ہے نا، یہ بھی ایک پورا سسٹم ہے، اور یہ اللہ پاک کی شان ہے جس کو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے، مگر ادھر غمی گننے میں فارغ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی جیسے آپ نے ایک اور بات کہی نا کہ ہمیں یہ جو ریس ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، دیکھیں اس کی اینڈ بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ لاکھ پتی بن جائیں آپ کو کروڑ پتی ملے گا، آپ کروڑ پتی بن جائیں آپ کو ارب پتی ملے گا، ارب پتی بن جائے خرب۔ اب تو لوگوں کے اپنے جہاز ہیں، یہ ریس کب تک لگاؤ گے یار؟ اپنی زندگی میں خوش ہو جائے نا، جو اللہ نے دیا ہے اس کو انجوائے کریں، ورنہ تو اسی چکر میں رہ جائیں گے۔ وہ ایک بزرگ کا واقعہ، وہ کہیں جا رہے تھے، جیسے یہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، تو ان کے پیر میں چپل نہیں تھے، حالانکہ گرمی کے دن تھے، بغیر چپل کے چل رہے تھے، تو برابر سے ایک بندہ گزرا، اس کے پیر ہی نہیں تھے۔ آپ نے کہا یا اللہ، پہلے وہ شکوہ ان کی زبان سے نکلا کہ یا اللہ تو نے چپل نہیں دیے، جب اس کو دیکھا جس کے پیر نہیں تو کہ یا اللہ تیری مہربانی تو نے پیر تو دیے ہیں، بہت کچھ ہے ہمارے پاس، پلیز انجوائے یور لائف، بہت تھوڑی سی لائف ہے، شکر میں گزاریں، انجوائے میں گزاریں، اللہ کریم بہتر کر دے گا۔ آپ کے سوچنے سے، آپ کے فرسٹریٹ ہونے سے، آپ کے غمگین غموں کی باتیں کرنے سے حل نہیں ہوگا، آپ تھوڑی بہت جو لائف ملی وہ بھی انجوائے نہیں کر پائیں گے۔